کہ انسان کے پاس اگر وہ دو دولتیں ہوں تو غریبی میں بھی وہ امیر ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی کمیونٹی کا ہو، کسی کاسٹ کا ہو، پوری دنیا کے انسانوں کی رہبری کے لیے جو کتاب آئی اسے قرآن کہا جاتا ہے، اور جو انسان رہبر بن کر آئے انہیں مصطفیٰ جانے رحمت کہا جاتا ہے۔ یہ دو دولتیں ایسی ہیں کہ ساری دولت چھن جائے مگر تعلیم قرآن اور سیرت مصطفیٰ کسی کی زندگی میں باقی ہو تو کائنات کا سب سے امیر ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھ کر حضرت بہلول کی طرح جنت بنا سکتا ہے، زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی بلندی سے نظریں ملا سکتا۔ یہی وجہ ہے اے قرآن تو بتا مصطفیٰ کریم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اولیاء کرام ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ کیوں جاتے رہے؟ خواجہ غریب نواز اپنے ملک کو چھوڑ کر ہندوستان کیوں تشریف لے آیا؟ تو قرآن کی ایک آیت بتا رہی ہے یعلم الکتاب والحکمت، ان کے آنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ ہمیں کتاب اور حکمت سکھا۔ مقصد قرآن نے کہا یزکیہم، تاکہ اس کے ذریعہ تمہارے دلوں کی گندگیاں صاف ہو جائیں، اس کے ذریعہ تمہارے معاشرے میں سدھار ہو، اس کے ذریعہ تمہاری زندگی میں انقلاب آئے۔ اسلام کی آمد سے پہلے، مصطفیٰ کریم کی آمد سے پہلے انسان شراب خانے میں زندگی گزارتا تھا، جوا خانے میں زندگی گزارتا تھا، انسان کو پتہ نہیں تھا حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ جانوروں کی جگہ انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی، انسان کا غلام بن کر زندگی گزارتا تھا، لوگ ایک خدا کی عبادت کے بجائے کروڑوں معبودان باطلہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتے تھے۔ حال یہ تھا بیٹا ماں کو نوکرانی بنا کر اور بادی بنا کے رکھ لیتا تھا، بھائی کیا دشمن بن کر تیار تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بیویوں کو اس کے شوہر کی چتا پہ جلا دیا جاتا تھا۔ حال یہ تھا کہ بڑے لوگ چھوٹوں کو اپنے قریب بیٹھنے نہیں دیتے تھے، بیکورڈ فارورڈ کی لڑائی تھی۔ انسان ذلت بھری زندگی گزار رہا تھا۔ ایسے بے بسی کے ماحول میں اللہ نے انسانوں کی تبلیغ کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ کہا محبوب زمانہ آپ کی سیرت کو دیکھے گا اپنی سیرت سنوار لے گا، زمانہ آپ کی سیرت کو دیکھے گا اپنی سیرت سنوار لے گا۔ محبوب لوگ آپ کی گفتگو کو سن کر اپنی زندگی میں انقلاب لے آئے گا۔ اے محبوب آپ جائیں گے شراب خانے میں تالا لگ جائے گا، آپ جائیں گے بیٹیاں زندہ دفن ہونے سے بچ جائیں گے، آپ تشریف لے جائیں گے جھوٹ بند ہو جائے گا، سچائی کا بول بالا ہوگا، ایمانداری قائم ہوگی، سماج میں انقلاب آئے گا۔ یہی وجہ ہے ہمارے جلسوں کا مقصد صرف ایک ہے، ہماری زندگی میں انقلاب آئے، ہماری زندگی میں بیداری ہو۔ یہی وجہ ہے آج سماج میں سب کو عزت چاہیے، بیکورڈ ہو عزت چاہیے، امیر ہو عزت چاہیے، غریب ہو عزت چاہیے، بچے ہو عزت چاہیے، بوڑھے ہو عزت چاہیے، مردوں کو عزت چاہیے، عورتوں کو عزت چاہیے۔ اے خدا تو بتا انسان کو عزت ملے گی کیسے؟ جب قرآن میں فرماتا ہے سماج میں عزت چاہتے ہو، سماج میں ترقی چاہتے ہو، چاہتے ہو زمانہ تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھے، چاہتے ہو زمانہ تجھے وقار بھری نظروں سے دیکھے، چاہتے ہو زمانہ تجھے اونچے عہدے پہ فائز کرے، چاہتے ہو زمانہ تیری تعظیم کرے، تو یاد رکھنا اوت العلم درجات، تعلیم حاصل کرنے والے درجات اللہ تعالیٰ
تیری عزت کو بڑھا دے گا۔ اور صاحب سماج میں عزت کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور اس ذریعہ کا نام ہے علم۔ جس کے پاس علم ہے سماج میں اس کی عزت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم کیا سمجھتے ہو پڑھے لکھے اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اوت العلم درجات، جو پڑھے گا، جو شکشا گرہن کرے گا، جو تعلیم حاصل کرے گا، اللہ اس کے رتبے کو بڑھا دے گا۔ ہر انسان اپنی تعلیم کے حساب سے عزت پاتا ہے۔ سماج میں انجینئر اپنی تعلیم کے حساب سے عزت پاتا ہے، ڈاکٹر اپنی تعلیم کے حساب سے عزت پاتا ہے، ماسٹر اپنی تعلیم کے حساب سے عزت پاتا ہے، افسران اپنی تعلیم کے حساب سے عزت پاتے ہیں، جج اپنی تعلیم کے حساب سے، جج اپنی تعلیم کے حساب سے آج کچہری کی کرسیوں پہ بیٹھا ہے، وکیل اپنی تعلیم کے حساب سے جج کے سامنے کھڑے ہو کر بحث کر رہا ہے۔ الحمدللہ کوئی علم کے ذریعہ سائنٹسٹ بنا تو اے پی جے عبد الکلام کی شکل میں اسے عزت ملی، مگر قسم خدا کی میری قوم کے شہزادوں، اگر کوئی بچہ مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن بنا ہے، گھر کے باہر بھی عزت ملی ہے اور خدا کے گھر میں اسے امام بنا دیا گیا ہے۔ ایسی عزت، ایسا وقار کسی کو نہیں ہے۔ سب کی عزت اپنے اپنے وبھاگ میں ہے۔ صاحب IPS افسر کے پیچھے اس کے وبھاگ کے لوگ چلتے ہیں، ڈاکٹر کے پیچھے اس کے صاحب عملہ چلتے ہیں، وکیل کے پیچھے اس کے جونیئر چلتے ہیں، مگر جب یہ حافظ قرآن مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے، انجینئر بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے، صاحب وقت کا پروفیسر بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے، وقت کا ماسٹر بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ ارے یار امام جب کھڑا ہو گیا تو وقت کا مفتی بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے، بادشاہ بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ کیا کہا ڈاکٹر اقبال نے؟ یہ اسلام ہے جس نے سب سے پہلے ذات پات اونچ نیچ بیکورڈ فارورڈ کے جھگڑے کو مٹایا اور ایک ہی سب نے کہا ہمارا عبادت خانہ ایسا نہیں ہے، یہ بیکورڈ کے لیے مسجد الگ ہو، فارورڈ کے لیے مسجد الگ ہو، بیکورڈ کے لیے تعلیم الگ ہو، فارورڈ کے لیے تعلیم الگ ہو، بلکہ یہ خدا کا گھر ہے۔ غریب آئے گا اسے بھی اسی سب میں کھڑا کیا جائے گا، امیر آئے گا اسے بھی اسی سب میں کھڑا کیا جائے گا، گورا آئے گا اسے بھی اسی سب میں کھڑا کیا جائے گا، کالا آئے گا اسے بھی اسی سب میں کھڑا کیا جائے گا، بادشاہ آئے گا اسے بھی اسی سب میں کھڑا کر کے ہلایا جائے گا۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، ارے نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نسل کے اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، نعرے تکبیر۔ اب مصطفیٰ کریم آ رہے ہیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، ان کے لیے جاننا ضروری ہے نبی آئے تو آقا نے دنیا میں آنے کے بعد پہلا کام کیا کیا۔ الحمدللہ یہ سارے بچے جو بیٹھے ہیں یہ جینیس ہے، اپنے آپ میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، صاحب ان کی بھی اپنی ایک دنیا ہے، بچوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں، بچے اپنے وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ بچوں کو آپ اچھا ماحول دیں، آپ بچوں کے دباؤ میں نہ آئے، بلکہ آپ کوشش کرتے رہیں۔ بچوں کا ذہن سادہ ہوتا ہے نا، اس لیے میں آپ سے کہوں گا آج آپ اسکول میں چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں سے سب نے موبائل پہ اتنا سن لیا، مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے، جو ہی آپ بولیں گے چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے پورے اس کویتا اور پوئم اور اس کہانی کو سناتے ہیں۔ میں نے ان بچوں سے پوچھا بتاؤ مچھلی اور پانی میں کیا رشتہ ہے؟ کہا مولانا صاحب نہیں معلوم، مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے، مچھلی کا پانی سے زندگی اور موت کا رشتہ ہے، جب تک پانی میں ہے زندہ ہے، پانی سے الگ کر دیا جائے موت واقع ہو جائے گی۔ اب صاحب یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہے، ہر گھر میں معلوم ہے، مگر آج سے 1450 برس پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان فرمایا اے لوگوں یاد رکھنا، معلوم ہے مومن کا رشتہ مسجد سے کیسا ہے، یاد رکھنا
जाना। आज मछली और पानी का रिश्ता मालूम है, मगर मोमिन और मस्जिद का रिश्ता नहीं मालूम। आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अल मोमिन फिल मस्जिद कसमको फिल माँ। मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी जिंदा नहीं रह सकती, और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सुभान अल्लाह। परेशानी होती है, तकलीफ नहीं न करनी है ना, तो खूब इत्मीनान से बैठो। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब सवाल ये उठता है, जिन लोगों ने अपने बच्चों को ये सिखाया मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, आप इसे भी सिखाते और बच्चों को ये भी बताते, ऐ मेरे घर के शहजादों, आज के बाद फज्र की आजान हो मस्जिद जरूर जाना, जोहर की आजान हो मस्जिद जरूर जाना, असर की आजान हो मस्जिद जरूर जाना, मगरिब इशा की आजान हो मस्जिद जरूर जाना। ये बेटे मालूम है, जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, ऐसे ही मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़े बगैर नहीं रह सकता। लेकिन ये बताएगा, ये सिखाएगा, याद रखिएगा, जानना बहुत जरूरी है। आज साहब ये जो काम हो रहा है ना, मदरसा फैजाने गरीब नवाज के ज़ेरे एहतमाम, मैं कहता हूँ आपको बहुत बड़ा इदारा चलाने की जरूरत नहीं है, बड़े इदारे काफी है। बल्कि साहब याद रखिएगा, मदारिस में कितने परसेंट बच्चे पढ़ते हैं? 1% बच्चे भी मदारिस इस्लामिया में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो 1% जमाने में इनकलाब लाते हैं। इसलिए कि वो 1% जब पढ़ के निकलते हैं तो तन्हा एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत बन करके निकलते हैं। एक आलिम पूरी बस्ती में इनकलाब लाने के लिए काफी है। लेकिन सवाल ये उठता है, सिर्फ 1% से समाज नहीं बदलेगा, समाज को बदलने की जरूरत कहाँ है, इसे सुनिएगा साहब। 99% हमारे बच्चे और बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, आज अगर इस इदारे में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए तो हर शख्स ताला लगाने को तैयार हो जाएगा। बंद कर दो इस इदारे को, बंद कर दो इस मदरसे को। मौलवियों ने खाने पीने का तरीका बना लिया है, ये नहीं सोचेंगे चलो खराबी हो गई तो इसको सुधार किया जाए, इसको अच्छा और बेहतर कर किया जाए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कॉलेज में तो पूरा सिस्टम खराब है, आपने कितने कॉलेज में ताले लगाए हैं? स्कूल में तो पूरा करप्शन ही करप्शन है, आपने स्कूल में कितने ताले लगाए हैं? मेरी बात का पूरा न मानिएगा, आपने कभी जाकर के पूछा कॉलेज में, साहब मेरी बेटी कॉलेज में आने से पहले आवारा नहीं थी, सर पे दुपट्टा भी रहता था, माँ की खिदमत भी करती थी, बाप का अदब भी करती थी, मैं तक बहुत बाअदब जिंदगी गुजारी, मगर कॉलेज में आने के बाद उसका इखलाक बिगड़ गया है, उसका माहौल बिगड़ गया है, उसकी जिंदगी बिगड़ गई है। मैं अपनी कौम की शहजादियों से कहूंगा, याद रखना मेरी कौम की शहजादियों, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है। आज आपने पूछा, हमारी बेटी तो कल तक आवारा नहीं थी, मगर आज इसने कॉलेज में जाने के बाद फेसबुक पे गलत लड़कों से ज्वाइन कर लिया है। साहब अपनी जिंदगी और अपनी इज्जत को दांव पे लगा दिया है। साहब ये दुनियावी ऐशो इज्जत के लिए इसने अपनी इज्जत का सौदा तक कर लिया है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, कभी आपने कॉलेज में प्रिंसिपल से पूछा, मेरा बेटा शराबी नहीं था, कॉलेज में आने के बाद शराब कैसे पीने लगा? मेरा बेटा स्मोकिंग नहीं करता था, कॉलेज में आने के बाद स्मोकिंग कैसे करने लगा? मेरा बेटा इतना बदतमीज नहीं था कि चौराहे पे खड़े होकर एक हाथ में चाय और एक हाथ में सिगरेट हो। मेरा बेटा बड़ा बाअदब था, ये बदकिरदार कैसे हो गया? मैंने तो मुझे कलम चलाने के लिए भेजा था, मगर ये तमचे और बंदूक कैसे चलाने लगा? साहब जवाब प्रिंसिपल कहेगा, खबरदार कॉलेज से चले जाओ, हम यहाँ किताब पढ़ाने के लिए आए हैं, तेरे बेटे और बेटियों को किरदार सिखाने नहीं आए हैं, किरदार सिखाने नहीं आए हैं। मगर कसम खुदा की, अगर आपके ये बच्चे और बच्चियां मदरसा फैजाने गरीब नवाज में पढ़ने के लिए आ गए तो हमारा आलिम आपके बेटे को कुरान भी पढ़ाता है और साथ में नबी का किरदार भी सिखाता है, आपके बेटे को कुरान भी पढ़ाता है और साथ में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
किरदार भी सिखाता है। आप बुरा न मानिएगा, इन मदारिस को मजबूत कीजिए। कहिए हजरत बड़ी खुशी हुई आपने इस्लामी क्विज का प्रोग्राम चलाया, बेपनाह खुशी हुई, लेकिन ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से मेरी बात को कीड़ा लगा करके जाओ। साहब क्यों पैसे इमानुअल के नाम पर प्ले स्कूल के नाम पे बर्बाद कर रहे हो? साहब क्या होता है एक दो घंटी पढ़ाई और दिन भर खिलाई? आपसे मैं कहूंगा आप इन्हीं मदारिस को मजबूत कीजिए और कहिए हाफिज साहब, आलिम साहब तो आप हैं, दो मास्टर और बहाल कीजिए और नर्सरी एलकेजी यूकेजी यहीं चलाइए, ताकि हमारा बच्चा कुरान भी यहीं पढ़े, हदीस की कुछ बातें भी यहीं से सीख कर जाए, दीन भी यहीं से सीख कर जाए और 3 साल में 1 से 100 यहीं पढ़े, क से ज्ञा यहीं पढ़े, अलिफ से या यहीं पढ़े, ए से जेड यहीं पढ़े और ताकि हमारा आलिम आपके बच्चों को यहाँ इंग्लिश के साथ, मैथ के साथ, साहब जहाँ पे की कुरान की तालीम देगा वहीं हफ्ते में छोटी छोटी बातें भी बताएगा। ऐ मेरी कौम के शहजादों, हमारा आलिम आपके बच्चे और बच्चियों को वहाँ पर बताएगा। सुनो सुनो, याद रखना मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए कि आप पूरे कॉलेज में इनकलाब नहीं ला सकते, आप पूरे स्कूल में इनकलाब नहीं ला सकते, मगर बच्चे 6 साल के होते हैं तो स्कूल में जाते हैं, मगर ये 3 साल जो उनके बचपन का है, आप इन्हें अगर अच्छी तरह आपने आबाद कर दिया तो इंशाअल्लाह इनकी जवानी भी अच्छी हो जाएगी, इनका स्कूल की जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। आपकी बेटियां कॉलेज में भी जाकर आवारा गर्दी का शिकार नहीं होगी, बल्कि अपनी इज्जत को आप आपकी हिफाजत करते हुए डॉक्टर बन करके आएगी। मैं आपसे कहूंगा याद रखना, अब उन बच्चों को हमारा आलिम साहब आपके सारे बच्चों को हफ्ते में एक दिन, साहब हफ्ते में एक दिन मौखिक तरीके पर गुफ्तगू के जरिया, तकरीर के जरिया ब्लैक बोर्ड पर समझाएगा, शराब की बोतल की तस्वीर बनाएगा। बच्चों बताओ ये क्या है? बच्चे कहेंगे ये शराब की बोतल है। कहा याद रखना, इस्लाम में शराब पीना भी हराम और शराब पिलाना भी हराम। अब साहब ये छोटे बच्चे हैं, बचपन में इनकी जहन में बात बैठ जाएगी, पूछेंगे क्यों? कहा इसलिए कि शराब पीने के बाद इंसान को नशा हो जाता है, अक्ल खत्म हो जाती है, भूल जाता है हलाल क्या है हराम क्या है, माँ कौन है बहन कौन है, बीवी कौन है रिश्तेदार कौन है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। यही वजह है भारत की सड़कों पे लिखा है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। अब जब ये आपका बच्चा और बच्ची यहाँ से सीख कर जाएगा शराब पीना हराम, शराब पिलाना हराम, अब ये कॉलेज में पढ़ने चला गया, साहब इसके कॉलेज के आवारा दोस्तों ने बर्थडे पार्टी सजाई और कहा कि आजा माशाअल्लाह आज मेरी बर्थडे पार्टी है, आज हम शराब की पार्टी करने वाले हैं। तो ये छोटा बच्चा कहेगा ना ना ना, मैं भूले से आ गया, मैं जानता कि तू शराब की पार्टी करेगा तो कभी नहीं आता। पूछेंगे क्यों? कहा हम पानी, कहेगा हम पानी पी सकते हैं, हम शरबत पी सकते हैं, हम शरबत पी सकते हैं, हम शहद पी सकते हैं, हम दूध पी सकते हैं, मगर जिंदगी में कभी शराब नहीं पी सकते। पूछेगा क्यों? कहा इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। मैंने बचपन में मदरसा गरीब नवाज में पढ़ा था, मेरे उस्ताद ने बताया था इस्लाम में शराब पीना भी हराम है, शराब पिलाना भी हराम है। वो कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, एक घोट पी लेगा तो क्या होगा? हमारे मदरसे के यही बच्चे बच्चियां कॉलेज में कहेंगे ना ना ना, तू दोस्ती की बात करता है, तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम। हम न शराब पीते हैं न हम शराब किसी को पिलाते हैं। अल्लाह अल्लाह ए मेरी कौम के शहजादों, अब यही आलिम है साहब दूसरे हफ्ते में बताएंगे, कहेंगे सुनो मालूम है
आज रबीउल नूर शरीफ की मुबारक रात आने वाली है, सरकार के विलादत की घड़ी है। बच्चों पता है सरकार वजह तख्लीके कायनात है, वह न होते तो जमीन न होती, वह न होते आसमान न होता। मालूम है आका का हाल ये है, जमाना चांद पे जाता है, आका उंगली से इशारा करते हैं तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। जमाना सूरज की रोशनी को कैच करता है, नबी का हाल ये है, इशारा करते तो डूबा हुआ सूरज हजरत अली के लिए पलक आता है, पलक आता है। बच्चे कहेंगे अल्लाह अल्लाह। मालूम है सरकार ने दुनिया में आने के बाद पहला पैगाम क्या दिया? सैयदा आमिना खातून कहती है जब मेरा बच्चा दुनिया में आया तो आते ही मुस्तफा जाने रहमत ने जो सबसे पहला काम किया, अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर सजदा, अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर सजदा अदा किया, जमाने को पैगाम मोहब्बत दिया। लोगों याद रखना, ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली है कि ऐशो इशरत की जाए, ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली है कि साहब हम शराब के नशे में डूब जाए, जुआ के नशे में डूब जाए, नाच गाने और बाजे में मुलव्विस हो जाए, बल्कि ये जिंदगी मिली है। कुरान ने 40 साल बाद कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत और बंदगी करे। कुरान ने 40 साल बाद कहा, आमिना के लाल ने पैदा होते ही जमाने को बता दिया जिंदगी का मकसद एक है, उस खुदा की बंदगी की जाए, और अल्लाह सुभान अल्लाह, उस खुदा की बंदगी की जाए। अब ये छोटे छोटे बच्चे आजान होगी, इनकी पेशानी सजदों के लिए मचल जाएगी, बेटियां घरों में नमाज पढ़ने वाली हो जाएगी। जब ये बच्चे मैट्रिक करने से पहले, इंटर करने से पहले, स्कूल कॉलेज में जाने से पहले नमाजी हो जाएंगे ना, तो डॉक्टर बनने के बाद भी कहेंगे ना ना ना। क्या बच्चे कहेंगे हाँ, हमारी जिंदगी जो सवरी है ये माँ बाप की मोहब्बत से सवरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये हमारे आलिम इन मदरसों के फायदे क्या है, इसे जानने की जरूरत है, इसलिए इस इदारे को मजबूत कीजिएगा। मेरी एक तहरीक भी है, हर बस्ती में इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल खोलिए, इस मदरसा गरीब नवाज को इतना मजबूत कीजिए कि ये छोटे छोटे बच्चे जब पढ़े ना, दूसरों की नजरें पड़िए तो कहे काश मेरा बच्चा भी ऐसा शरीफ हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसा शरीफ होता। आज बड़ा अफसोस होता है, लोग कहते हैं बच्चा नहीं मानता है। मैं कहूंगा आप उसे समझाओ, तो आप उसे तबलीग तो करो, आप उसके साथ वक्त तो दो। आज तो पोजीशन इतना बिगड़ गया, माँ अलग मोबाइल में बिजी है, बाप अलग मोबाइल में बिजी है, भाई अलग मोबाइल में बिजी है, बहन अलग मोबाइल में बिजी है। अब बेचारा छोटा बच्चा देखता है सब मोबाइल ही चला रहे हैं, तो कभी बाप का मोबाइल छीनता है, कभी माँ के मोबाइल को छीनता है, कभी भाई के मोबाइल को छीनता है। जब नहीं मिलता तो सारे पता होता है, लोग मोबाइल दे देते हैं। याद रखिएगा जमाना, आज लाखों बच्चे भारत में ऐसे हैं साहब जो आज इस मोबाइल की बीमारी में मुब्तला है, उन्हें दुनिया की बात सुनाई नहीं पड़ती मगर मोबाइल की बात सुनाई पड़ती है। आज साहब अलग दुनिया में चले गए, भूल गए उन्हें क्या करना है। इसलिए मैं कहूंगा याद रखिएगा, मोबाइल एक सिस्टम है, अच्छा इस्तेमाल कीजिएगा अच्छा होगा, बुरा इस्तेमाल कीजिएगा बुरा होगा। आपको इसके लिए घर में माहौल बनाना होगा। हमें मोबाइल कब चलाना है, हमें मोबाइल से कैसा पैगाम अपने बच्चों को देना है, हमें उसे कैसा पैगाम देना है। अगर आज आपने माहौल क्रिएट नहीं किया, अगर आज आपने अपनी जिंदगी में परिवर्तन नहीं लाया, तो याद रखिएगा जिंदगी में आने वाली हमारी नस्लें बीमार पड़ जाएगी। जहाँ पे हार्ट का वार्ड होगा ना, जहाँ पे कैंसर का वार्ड अस्पतालों में बनेगा, वही मोबाइल के मरीजों का वार्ड भी अस्पतालों में बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैं कहूंगा याद रखने की जरूरत है। हमारा मालिम है, बच्चों को बताएगा, बताओ तुझे मदरसा पहुंचाने कौन आता है? बच्चे कहेंगे कभी माँ आ जाती है और कभी मेरे वालिद आ जाते हैं। ये याद रखिएगा। अब हमारा ये आलिम बताएगा
मालूम है तुम्हारी माँ का रुतबा क्या है? और ये छोटे छोटे बच्चे कहेंगे माँ का रुतबा क्या है? कहा तूने सुना है जन्नत आसमानों के ऊपर है, मगर मेरे नबी ने फरमाया जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। तेरी जन्नत का दरवाजा है, तेरा बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह अल्लाह, ये छोटे छोटे बच्चे जब जानेंगे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो माँ की मोहब्बत दिल में बढ़ जाएगी। जब ये जानेंगे मेरा बाप मेरी जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप का प्यार दिलों में बढ़ जाएगा। मगर आज हमारा बेटा नर्सरी से लेकर पीएचडी तक पढ़ जाता है, मगर बाप का अदब क्या है पता नहीं है, माँ का अदब क्या है पता नहीं है। आज समाज में एक माहौल बना हुआ है, याद रखिएगा वो माहौल क्या है? वो ये है आज कॉलेज का पढ़ा हो, आज स्कूल का पढ़ा हो, आज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हो, आज वो समझता है कि मैं जो कमाता हूँ ये सब मेरा, समझता है, समझता है। देखिएगा माहौल, बाप के मकान को बेटा कहता है ये मेरा मकान है, बाप की जमीन को औलादे कहती हैं ये मेरी जमीन है, लेकिन बाप बेटे की बिल्डिंग को बाप कभी नहीं कहता कि ये मेरा मकान है। बेटे की जमीन को बाप कभी नहीं कहता मेरी जमीन है, कहता है ये मेरे बेटे की बिल्डिंग है, ये मेरे बेटे की जमीन है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिनों से ये माहौल क्रिएट करके रखा कि मेरा बेटा जो कमाता है वो उसका है, मैं जो कमाता हूँ वो मेरा है। यही वजह है आज पढ़ी लिखी लड़कियां शादी के बाद कहती है ये मेरे शौहर की कमाई है, ये मेरे शौहर का बनाया है, इसलिए मेरा शौहर इंतकाल कर गया तो ये सब अब मेरा है, अब आप सब निकल जाओ मेरे घर से, ये मेरे शौहर का है। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ? बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ? गलत बोलूं तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब साहब मैट्रिक पास यही जानता है, इंटर पास यही जानता है, बीए पास यही जानता है, पास हमारी तरह दाढ़ी टोपी वाले जाहिल लोग भी यही समझते हैं कि हम जो कमा रहे हैं यही मेरा है। मगर आओ सरकार की बारगाह में, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, जिनके बारे में कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। एक नौजवान आका करीम की बारगाह में पहुंचा और कुरान ने क्या कहा? माताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, हुजूर जो दे उसे ले लो और हुजूर जिससे रोके उससे रुक जाओ। अल्लाह अल्लाह, साहिबो याद रखना, नौजवान आका की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद अर्ज करता है फिदाका अबी उम्मी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी मैं एक मसला दरियाफ्त करने के लिए आया हूँ, मैं एक मसला पूछने के लिए आया हूँ। या रसूल अल्लाह मसला पूछो। आका ने कहा पूछो। या रसूल अल्लाह मर्द पर पहला हक किसका है? मर्द पर पहला हक किसका है? किसका है? घर की बहू बेटियां भी कान खोल कर सुन ले और जितने नौजवान बैठे हैं सब ये कान खोल कर सुन ले। मर्द पर पहला हक किसका? मुस्तफा करीम फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। किसका? तुम्हारी माँ का। हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले जोर से तुम्हारी माँ का, और जोर से बोले तुम्हारी माँ का। पहला हक तुम्हारी माँ का। ठहर गए, फिर पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका ने कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, फिर तीसरी बार पूछा आका कि फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, चौथी बार पूछ पड़े या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका ने कहा तुम्हारे बाप। तीन बार आका ने माँ का जिक्र किया, फिर बाप का जिक्र किया, फिर साहब बीवी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है। तो नबी ने तो पहला हक माँ को दिया, दूसरा हक बाप को दिया। आला हजरत सरकार से पूछा गया, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से पूछा गया, हुजूर ये बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत सरकार जवाब देते हैं मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे, इसलिए कि सरकार ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र।
ایک بات باپ کا ذکر کیا ہے، یہ باتیں آپ کو چھوٹی لگ سکتی ہیں مگر یہ باتیں جو میں بول رہا ہوں یہ بہت بڑی ہے۔ ہر گھر میں اسے پہنچائیے، اپنی اولادوں کو بچپن میں اسے سکھائیے تاکہ آپ کا بڑھاپا بہتر گزرے، آپ کی قدر بڑھاپے میں ہو، آپ کی اولادیں آپ کو اہمیت دے۔ یاد رکھے صاحب ہمارے حالات آج بڑھاپے میں ماں باپ کے حالات آج کیا ہے؟ میں عرض کروں گا اللہ پھر اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھا گیا حضور ماں کا رتبہ بڑا ہے یا باپ کا رتبہ؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں محبت ماں سے زیادہ کرو اور ادب باپ کا زیادہ کرو، اس لیے کہ باپ تیرا بھی حاکم ہے اور تیری ماں کا بھی حاکم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کا بھی حاکم ہے۔ اب کہا یا رسول اللہ یہ اے میرے سرکار سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تم کسی کی طرفداری نہ کرنا، کسی کے طرف سے کسی سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، بلکہ دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہنا، دونوں کو منانے کی کوشش کرتے رہنا، دونوں میں صلح کرنا۔ ایسا نہ ہو ماں کی طرف سے باپ کو ڈانٹ دو، باپ کی طرف سے ماں کو ڈانٹ دو، نہ بلکہ یاد رکھنا آج ہماری قوم کی مائیں خوش ہوتی ہے میرے بیٹے نے آج اپنے باپ کو میری وجہ سے ڈانٹ دیا ہے، میں کہوں گا ماں خوش نہ ہو بلکہ اپنی بیٹوں کو تعلیم دو، خبردار تیرا باپ مجھے جو بولے مگر وہ تیرا باپ ہے اور میرا شوہر ہے، وہ میرے سر کا بھی تاج ہے اور وہ تو تیرا باپ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ ہے، یاد رکھنا۔ اب میں آپ سے کہوں گا آج زمانہ کہتا ہے میں جو کماتا ہوں یہ میرا ہے، مگر سرکار فرماتے ہیں نا مرد کی کمائی میں پہلا حق اس کی ماں کا ہے۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے عید کا مبارک نہیں، عید کا مبارک دن آنے والا، عید آنے والی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، بوڑھی ماں اپنے بیٹے کو فون کرتی ہے بیٹا ذرا کچھ پیسہ بھیج دے تاکہ بیٹے تیرے ابا کی دوائیاں بھی مل جائے، ہمارے کپڑے بھی بن جائے، تیری ایک بہن غریب ہے اس کو کچھ تحفہ بھی بھیج دیا جائے، تیرا ایک بھائی بھی غریب ہے۔ آج کی اولاد کہتی ہے اماں فون رکھ دے، اپنے بیوی بچوں سے بچے کا تب نہ بھیجے۔ اللہ اپنے بیوی بچوں سے بچے گا تب نہ بھیجیں گے۔ سلطان رضا کرنا چاہے گا نا نا نا، اے میری قوم کے شہزادوں کس منہ سے کہتے ہو کہ اماں بیوی بچوں سے بچے گا تب بھیجیں گے؟ کیا تمہاری ماں نے جب روٹیاں بنائی تھی تو کبھی کہا تھا بیٹا پہلے نہ کھانا، پہلے میں کھاؤں گی، تیرے ابا کھائیں گے، بچے گا تو تو کھانا؟ کیا تیرے باپ نے تنخواہ اٹھائی تھی تو کبھی کہا تھا بچے میرے شہزادے پہلے پیسے تو نہ لینا، میں خرچ کروں گا بچے کا تو تو لینا؟ نہ، بلکہ تیری ماں نے روٹیاں بنا کر تجھے تلاش کیا اور کہا شہزادے آجا پہلے تو کھا لے، بچے کا تو تیری ماں کھا لے گی۔ تیرے باپ نے پیسہ کمانے کے بعد کہا تھا بیٹے یہ پیسہ دے اپنے کالج کا فی جمع کر دے، ٹیوشن سینٹر کا فی جمع کر دے، اپنی ضرورت پوری کر لے، بچے کا تو تیرا باپ اپنی ضرورت پوری کر لے گا۔ تیرے باپ نے کہا تھا بیٹے فکر نہ کر، تو پڑھتا جا، کامیابی کی منزل کے طرف پڑھتا جا، کبھی غربتی کے بارے میں نہ سوچنا، جب تک تیرا باپ زندہ ہے اکیلے کما کر تجھے ڈاکٹر بنائے گا، اکیلے کما کر تجھے انجینئر بنائے گا۔ تیری ماں نے کہا تھا بیٹے پیسے گھٹ گئے نا، تیری ماں زیور بیچ کر کے تجھے پڑھائے گی۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا یہی وجہ ہے قرآن نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کے لیے ایسے دعا مانگو اے مالک و مولا میرے ماں باپ پہ ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرے پر رحم فرمایا۔ یعنی قرآن سلیقہ بتا رہا ہے، قرآن طریقہ بتا رہا ہے کہ جب ماں باپ کے سامنے جانا تو اپنی جوانی کا غرور نہ کرنا، اپنی طاقت کا تکبر نہ کرنا، اپنی دولت کے نشے میں نہ ڈوب جانا، اپنی حویلی کے نشے میں باپ کو کچھ نہ بول دینا،
بلکہ جانا نہ تو اپنی جوان بیوی اور حسن و جمال والی شہزادی کے نشے میں ماں کو کچھ نہ بول دینا، بلکہ جانا نہ تو بڑے ادب کے ساتھ اپنے بچپن کو یاد کرنا۔ جب دنیا میں تو ننگے آیا تھا تو سب سے پہلے جس نے تجھے کپڑا پہنایا وہ تیری ماں ہے، جس نے تیرے منہ میں سب سے پہلے اپنا دودھ ڈالا وہ تیری ماں ہے، جس نے انگلیاں پکڑ کے تجھے چلنا سکھایا وہ تیری ماں ہے، جس نے جاڑے میں تیرے لیے کپڑا خرید کر لایا کما کر وہ تیرا باپ ہے، جس نے تیرے ٹیوشن فی جمع کیے وہ تیرا باپ ہے، جس نے تیرے کالج کا فی ادا کیا وہ تیرا باپ ہے، جس نے تیری زندگی کو جوانی بخشی اور پروان چڑھایا وہ تیرا باپ ہے۔ اس لیے جب ان کے سامنے جانا نہ جوانی کے نشے میں نہ جانا، دولت کے نشے میں نہ جانا، طاقت کے نشے میں نہ جانا، حویلی کے نشے میں نہ جانا، جانا تو بچپن کو یاد کر کے جانا، اور یاد ایسے کر کے جانا کہ ماں باپ نے بچپن میں ہمیں کبھی نہیں چھوڑا، انشاءاللہ ہم بھی ماں باپ کو بڑھاپے میں کبھی نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ ماں باپ کو بڑھاپے میں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہماری زندگی میں برکتیں کیوں نہیں؟ آج ہم ڈاکٹر بن کر پریشان ہیں، آج ہم انجینئر بن کر پریشان ہیں، آج ہم کروڑوں کما کر پریشان ہیں، آج ہماری بیویاں محل میں رہ کر کے پریشان ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس محل میں سب ہے مگر میری ماں نہیں ہے۔ آج ہماری زندگی میں سب ہے مگر ہماری ماں نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کی کمائی میں اپنے ماں باپ کو حصہ نہیں دیا، ہم نے ماں باپ کو اگنور کر دیا، غریب بھائیوں کو اپنی زندگی سے جیسے دودھ سے مکھی نکال کر پھینکتے ہم نے نکال کر پھینک دیا۔ میں کہوں گا نانا یاد رکھنا زندگی میں ان باتوں کو۔ صاحب حضرت خواجہ غریب نواز کے والد گرامی کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین حسن ہے۔ حضرت خواجہ غیاث الدین حسن وقت کے مائناز عالم دین ہے، ولی کامل ہے، ڈیوٹی ایک ماں باپ کی خدمت۔ جب مؤذن آذان دیتا تو آذان سننے کے بعد باوضو ہوتے اور باوضو ہو کر سب سے پہلے اپنی والدہ کی خدمت میں جاتے، ان کا پاؤں دباتے، دبا کر کہتے اماں جی آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اے میرے شہزادے تیری ماں تجھ سے کیسے ناراض ہو سکتی ہے؟ تیری ماں کی تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر ماں کو تجھ جیسی اولاد عطا کرے، تجھ جیسی اولاد عطا کرے۔ اے بیٹا بتا کیا بات ہے؟ اماں جی میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا چاہتا ہوں، آپ راضی ہو تو مسجد کو جاؤ۔ پیاری ماں کہتی بیٹا بہت اچھی بات ہے، تو ماں کے لیے گھر میں مصلی بچھا دے اور تو مسجد میں چلا جا، تو مسجد میں نماز پڑھے گا، تیری ماں گھر کے اندر نماز پڑھے گی، تیری ماں گھر کے اندر نماز پڑھے گی۔ خواجہ غیاث الدین حسن ماں کا مصلی بچھاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں مصلی بچھانے والی مائیں نہ رہی، آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنے والی مائیں نہ رہی۔ اے میری قوم کے شہزادوں شریف میں غوث اعظم کے نام کا فاتحہ کراتے ہیں، بے شک کرائیے ہم فاتحہ والے ہیں، ہم نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، صاحب زمانے کو بتاتے ہیں غوث، زمانہ چلاتا ہے یا غوث۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا اپنے بچوں کو بیٹھائے، سرکار کرے پیر دستگیر کے فاتحے میں اور کہے شہزادوں معلوم ہے سنو تم بھی بچے ہو اور غوث اعظم بھی بچے تھے، ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، معلوم ہے ہر بچے دنیا میں آ کر کے قرآن پڑھتے ہیں، مگر سرکار غوث اعظم پیٹ میں ہی حافظ قرآن بن گئے۔ چھوٹے بچے کہیں گے اماں جی یہ بتاؤ کہ سرکار پر یہ پیر دستگیر ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن کیسے بنے؟ اب انہیں بتاؤ ان کی والدہ حافظ قرآن تھی، روزانہ قرآن پڑھتی تھی اور سرکار پر یہ پیر دستگیر پیٹ میں اسے سن کر یاد کر لیتے۔ اماں اگر ہم یاد کرنا چاہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اب میری ماں کہے گی بیٹا ٹینشن نہ لے، کام ایک ہے، فجر میں تو بھی اٹھ جا میں بھی اٹھ جاؤں، تو مسجد میں نماز پڑھ کے آنا، میں گھر میں نماز پڑھ کے مصلی بچھاؤں گی، میں قرآن پڑھ کر سناؤں گی۔ بیٹا تو پورا قرآن یاد نہیں کر سکتا مگر کم سے کم اماں پارا تو یاد کر سکتا ہے، سورہ فاتحہ تو یاد کر سکتا ہے۔ اے میری قوم کی شہزادیوں آج لوگ کہتے ہیں صاحب
ٹی وی پہ بیٹھ کر جاہل اور بے حیا قسم کی عورتیں اسلام کے خلاف ڈیبیٹ کرتی ہے. سلطان رضا ساری دنیا کی عورتوں کو چیلنج کرتا ہے. بڑا ناز ہے تجھے اپنے جسم پر, بڑا ناز ہے تجھے اپنے غرور پر, بتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت کس نے بچھائی؟ اسلام نے. بتا عورتوں کو سماج میں عزت کس نے دلائی؟ اسلام نے. بتا بیٹیوں کو رحمت کس نے کہا؟ اسلام نے. بتا بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے کس نے بچایا؟ اسلام نے. بتا بیٹیوں کو سہاگن کس نے بنایا؟ اسلام نے. لیکن میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بہت کہتی ہو ہمارا جسم ہماری مرضی, ہم چاہے ناچے, ہم چاہے گائیں, ہم چاہے ڈی جے بجائے. سلطان رضا کہنا چاہے گا, یاد رکھیے اگر کام اچھا کرے اور زمانہ آپ کو دیکھ کر اچھا کرنے لگے تو سب کی اچھائی کا ثواب آپ کو ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے کچھ نہ کیا, سنیے کچھ نہ کیا, آپ نے پوچھا ہے نا, مدرسہ فیضان غریب نواز کے پرنسپل صاحب نے, قاری ولی الرحمان صاحب, حضرت میں چاہتا ہوں کہ مدرسے کے اس بچوں کو کتاب خرید کر دیں. بتائیے کس کس کتاب کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نورانی قاعدہ دے دو, قانون شریعت دے دو, بہار شریعت دے دو, ٹھیک ہے, کاپی قلم ہی دے دو. اب آپ کے دیے ہوئے 5 روپے کے قلم سے کسی بچے نے صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنا سیکھ لیا. اب ایک بچے نے سیکھا, اس نے 100 کو سکھایا, 100 نے 1000 کو سکھایا, 1000 نے لاکھ کو سکھایا, لاکھ نے کروڑ کو سکھایا. آپ کے اس ایک قلم کی برکت آپ قبر میں چلے جائیں گے, رہتی دنیا تک اس قلم کی برکت سے آپ مستفید ہوتے رہیں گے. اب غور سے سنیے گا, آپ نے نماز کی ایک کتاب خرید کر کے دے دی. اب صاحب قاری ولی الرحمان صاحب نے اس نماز کی کتاب سے ایک بچے کو صاحب نماز پڑھنا سکھا دیا. اس بچے نے 10 کو سکھایا, 10 نے 100 کو سکھایا, 100 نے 1000 کو سکھایا, 1000 نے آپ کرتے چلے جائے. قسم خدا کی یہ ایک کتاب کی برکت رہتی دنیا تک آپ کو ملتی رہے گی. صاحب آپ قبر میں رہیں گے, ثواب ملتا رہے گا. مگر آپ کا ماحول بستی میں بہت اچھا ہے. سنیے گا غور سے, اجازت ہے نا, بولوں نا, خوب غور سے سنیے گا. بہت ماحول بہتر ہے, بہت اچھا ہے. صاحب لوگ بہت اطمینان سے رہتے تھے, برتھ ڈے پارٹی میں خوب کرتے تھے تو فاتحہ کرا لیتے تھے, غریبوں کو کھلا دیتے تھے. اب آپ نے برتھ ڈے پارٹی میں ڈی جے بجا کر خوب ناچا, نچوایا. اب آپ کو دیکھ کر 10 لوگوں نے اور ناچا, 10 نے 100 کو نچنیا بنا دیا, 100 نے لاکھ کو بنا دیا, لاکھ نے کروڑ کو بنا دیا. اب یہ جب جتنے ناچتے رہیں گے آپ کی برائی کی بنیاد پر سب کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا. یاد رکھیے گا, شادیوں میں ناچتے ہو, صاحب پارٹیوں میں ڈانس کرتے ہو, عورتوں کو نچاتے ہو, کیا بننا چاہتے ہو؟ کفر اور اسلام میں یہی فرق ہے. مسلمان ناچتے نہیں, اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں. نہیں گاتے, مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, نبی کی نعت کرتے ہیں. یاد رکھنا, ہماری جماعت کی ایک بیٹی نے مجھ سے کہا تھا, سلطان رضا تقریر کرتے ہو, ہم کالج میں جب حجاب پہن کر جاتے ہیں لڑکیاں ہمارا مذاق اڑاتی ہیں اور کہتی ہیں, تم اولڈ ماڈل ہو, پرانے خیال کی لڑکی ہو, تم لوگوں کے پاس بس یہی نقاب ہے. ہزاروں کا لباس پہن لیا اور بعد میں یہ نقاب ڈال کر سارا فیشن مٹا دیا. میں نے کہا میری قوم کی شہزادی ٹینشن نہ لینا, ان آوارہ لڑکیوں کی باتوں میں نہ آنا. پہلے لوگ غریب ہوتے تھے نا تو لباس پھٹا ہوا پہنتے تھے, آج امیر پھٹا ہوا لباس خرید کر پہنتے ہیں. ٹینشن نہ لو, ان سے کہہ دو ٹکلی پہن کر اپنا جسم زمانے کو دکھانا یہ نیو فیشن تجھے مبارک ہو. پھٹے ہوئے دوپٹے میں 72 پیبند لگا کر اپنے زلفوں کو پردہ کر لینا. سیدہ خاتون
सुन्नत हमें मुबारक हो। तो मैं उन लड़कियों से कहना चाहूंगा, कितना पढ़ लिया है तूने, ये जवानी ढल जाएगी, ये हुस्न ढल जाएगा, ये कान की बाली दुनिया में रह जाएगी। याद रखना, बड़ी बड़ी हसीनाओं को देख लेना, कभी देख लेना जिनकी जवानी ढल गई, उन्होंने बहुत अय्याशियों में जिंदगी गुजारी। याद रखना, ये जवानी ढल जाएगी। बड़ा गरूर है, बहुत पढ़ लिया है तूने, तू कहते हैं किसी मौलवी के कहने पे जिंदगी गुजारेंगे, हम किसी मौलाना के कहने पे जिंदगी गुजारेंगे। हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम चाहे दुपट्टा ओढ़े न ओढ़े, हम चुस्त लिबास पहने, हम निकाब पहने न पहने, किसी मौलवी मुल्ला का क्या जाता है। आज नौजवान भी कहता हम कान में बाली पहने आपको क्या प्रॉब्लम है, हम हाथ में कड़ा पहने आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं कहूंगा प्रॉब्लम हमें नहीं है, प्रॉब्लम आपको होगा जब कयामत में कड़ा पहनने की वजह से आपका अंजाम सिखों के साथ होगा, और कान में बाली पहनने की वजह से आपका अंजाम नचनिया और भजनिया के साथ होगा। मेरी कौम की शहजादियों, है दुनिया की उन तमाम पढ़ी लिखी आवारा लड़कियों से, है हिम्मत तो तुम अपने पेट में एक ऐसा बच्चा जन्म दो पेट से जो दुनिया में आकर न पढ़े, पेट में ही 1 से 100 पर करा जाए, पेट में ही क से ज्ञ पर करा जाए, पेट में ही ए से जेड पर करा जाए। कहेंगे मौलवी साहब दिमाग खराब है, बच्चे कहीं माँ के पेट में पढ़ते हैं, बच्चे तो दुनिया में आने के बाद पढ़ते हैं। मैंने कहा यही फर्क है तुझ में और हम में, कि जिन औरतों ने कहा हमारा जिस्म हमारी मर्जी, वो अपने पेट से बच्चों को जो पढ़ी है वो पढ़ा कर नहीं पैदा कर सकती, मगर जिस गौस की माँ ने कहा था मौला जिस्म मेरा है मर्जी तेरी है, मेरी है, हया फातिमा तू ज़हरा की है, जिंदगी मेरी है, सीरत रसूल कायनात की है। उस माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर ने अपने बेटे गौसे आज़म को दुनिया में जन्म बाद में दिया है, और बेटे ने ही 18 पारा का हाफिज़े कुरान। इसलिए मैं कहता हूँ एक बेटा पढ़ता है तो एक जिंदगी समझती है, मगर एक बेटी पढ़ती है तो मैका भी समझ जाता है, ससुराल भी समझ जाता है, आने वाली नस्लें भी समझ जाती है। इसलिए बेटियों को खूब पढ़ाओ। यही वजह है इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज बाद में फर्ज है, ज़कात बाद में फर्ज है। बच्चा बालिग होगा तब नमाज फर्ज है, बच्चा बालिग होगा तब रोजा फर्ज है, इंसान साहबे निसाब होगा तब ज़कात फर्ज है, साहबे इस्तेताब होगा तब हज फर्ज है। मगर बात जब तालीम की, बात जब शिक्षा की आई, बात जब एजुकेशन की आई, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, करना हर मुसलमान मर्द औरत का फर्ज है। या रसूल अल्लाह कब से पढ़े, यहाँ तो बच्चे 3 साल के बाद पढ़ते हैं। आका ने फरमाया ना उतलुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब साहब जिसने जिस मजहब ने सबसे पहले तालीम की बात की हो, और उसी मजहब में तालीम की कमी हो जाए, उसी मजहब में लोग जाहिल हो जाए, पढ़े लिखे लोग आवारा सिफत के हामिल हो जाए, इंसान नशे में आकर के साहब समाज और माशरे को तबाह करे। याद रखिएगा, आप ये याद रखिएगा हमेशा, आप कभी ये मत सोचिएगा मेरा बेटा अकेले पढ़ लिया हम कामयाब हो गए। नहीं, आपका बच्चा अकेले पढ़ेगा मगर घर से बाहर निकलेगा तो इन्हीं लाखों के माहौल में रहेगा। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की तालीम बची रहे, किरदार अच्छा हो, तो गांव मोहल्ले में अपनी सोसाइटी बनाइए और कहिए आज के बाद हमारे मोहल्ले में डीजे नहीं बजेगा, आज के बाद मोहल्ले में नाच नहीं होगा, आज के बाद हमारे मोहल्ले में गाना नहीं होगा। हम सच्चाई और ईमानदारी अपने बच्चों को भी सिखाएंगे और हम भी इस्लाम भरी जिंदगी गुजारते हैं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
गुजारने वाले बन जाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, याद रखना मेरी कौम के शहजादों, आज के बाद जब जाना कहीं भी रहना तो याद रखना, तुम दिल्ली कमाओ, मुंबई कमाओ, कलकत्ता कमाओ, सऊदी अरब कमाओ, कहीं कमाओ, जब तनख्वाह उठाओ ना तो पहला फोन माँ को करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसे करो पहला फोन? माँ को। रफ्तार से बोलते, किसे करे पहला फोन? माँ को। अम्मा जी आज तनख्वाह मिली है, बोले आपको कितने पैसे की जरूरत है? सुभान अल्लाह। आज आपके बेटे को तनख्वाह मिली है, मालूम है? माँ का मुरझाया हुआ चेहरा खिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ मुस्कुराएगी, माँ मुस्कुराएगी। मैं कहता हूँ ना, बहुत शायरों को आप छूट देते हो, पैसा भर जाता है। बहुत तो सुभान अल्लाह, नबी की नाम का बदला क्या दे सकते हैं? खतीबों पे भी आप बहुत खर्च करते हैं, 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए खर्च करते हैं। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, खूब कीजिए। मगर कभी रात की तन्हाई में अपने बूढ़े बाप का जेब भी देख लीजिए कि सुबह को चाय पीने के लिए उनके जेब में भी पैसा है कि नहीं। कभी कमाइए ना तो माँ के आंचल में भी पैसे डाल दीजिए, डाल दीजिए पैसे। माँ बाप की खिदमत करके दुआएं लीजिए। माँ मुस्कुराएगी, कहेगी बेटा घर जा, तेरे अब्बा से पूछ लूं कि पैसा कितने लेने हैं। माँ मुस्कुराएगी। तेरे बाप से जाकर जब कहेगी ना तो वालिद कहेंगे बेटे से मेरे कह दे कि अभी हमारे लिए पैसा न बचे, पहले अपने बीवी बच्चों को देख ले, बचेगा तो हमारे लिए भेज देगा, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। अगर मैं कहूंगा मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, अगर रात की तन्हाई में कोई तेरे लिए अपने आंचल को फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात की तन्हाई में कोई तेरी कामयाबी और तरक्की के लिए दुआ करता है तो तेरा बाप होता है। जब तू घर से चला जाता है ना तो मेरे बेटे ने खाया कि नहीं खाया, ये दर्द बाप से पूछो, ये दर्द माँ से पूछो। इसलिए मैं कहूंगा आज के बाद वादा करो, कमाओगे तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करो। कितने नौजवान हैं जो कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे? माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सारे नौजवान जरूर कीजिए। इन जलसों का मकसद ये नहीं है हम आए खूब नारा लगाए, खूब सुभान अल्लाह और वाह वाह करके चले जाए। मैं कहूंगा ना साहब, थोड़ी बात हो मगर अमल, जिंदगी में इनकलाब आए। याद रखें साहब, कुछ न किया आपने, अपने बेटे को इल्म की दौलत से नवाजा। आपका बेटा दौलत के एतबार से गरीब हो सकता है, आपकी औलादें साहब सर्वत के एतबार से गरीब हो सकती है, मगर आपकी औलाद के पास अगर इल्म की दौलत है ना तो कसम खुदा की जिंदगी में इससे बड़ी कोई दौलत हो ही नहीं सकती है। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। इसलिए अपने बच्चों को तालीम से जोड़ो, अपनी बेटियों को शिक्षा से जोड़ो। आज अफसोस है इसी तालीम की कमी की वजह से आज हमारे समाज की पढ़ी लिखी बहुएं पूछती है कि सास की खिदमत कुरान की किस आयत से साबित है। एक साहब ने मुझको फोन किया, कहा हजरत सास की खिदमत कुरान की किस आयत से साबित है? मैंने कहा लगता है आपकी बीवी को कुरान मिला है तो कुरान पढ़ती भी है, उससे कहिए जाके पढ़े बिल वालिदैन इहसाना वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। माँ बाप के साथ एहसान करो और फिर उसके बाद कुराबतदारों और रिश्तेदारों के साथ। तो ये कुराबतदार कौन है? तेरा शौहर, तेरी सास, तेरा ससुर, तेरे ससुराल वाले, तेरे मैका वाले। इसका मतलब ये है कि तूने कुरान को सिर्फ मैका से लाया है, कभी कुरान का तूने सही से मुताला नहीं किया। अफसोस है आज हम कुरान रखने वाले हैं मगर कुरान पढ़ने वाले नहीं। आज अफसोस है आज हमारे समाज में बेहयाई ऐसी फैल गई कि जवान लड़कियां यूट्यूब पे नेट पर अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं।
ریل بناتی ہے، پروگرام بناتی ہے، 2-4 ٹکا 2-4 پیسے کمانے کے لیے، لیکن بھول جاتی ہے کہ ہماری عزت کا جنازہ نکل گیا، بھول جاتی ہے ہماری عزت کا کیا ہوگا۔ آج نہ جانے کتنی بیٹیاں کفر کے دلدل میں پھنس گئی۔ سلطان رضا قوم کن شہزادیوں سے کہنا کہے گا، اپنی غربتی میں بھی عزت کو بچائے رکھنا کامیابی اسے ہے، اسے کہتے ہیں۔ کبھی باپ کے سر کو نیچے نہ گرنے دینا، کبھی باپ کے سر کو نیچے نہ گرنے دینا، کبھی ماں کی عزت کو نیلام نہ ہونے دینا۔ امی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، آقا کریم نے ایک روز کہا، عائشہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی؟ آقا دے رہے ہیں۔ ہم سب کی ماں امی عائشہ، وقت کی عالمہ فاضلہ مفتیہ محدثہ، صحابہ کرام کے مسائل وہاں حل ہوتے تھے۔ تو امی عائشہ نے کہا، آقا جی اگر اجازت ہو تو ابا سے پوچھ لوں کہ آقا سے مانگنا کیا؟ اجازت ہو تو پوچھ لوں کہ ابا سے مانگنا کیا ہے۔ اے میری قوم کی شہزادیوں، جس باپ نے تجھے کالج تک پہنچایا، جس باپ نے بچپن سے لے کر تیری جوانی کو پروان چڑھایا، جس باپ نے کالج میں ایڈمیشن کرانے کے بعد تنہائی میں تیری ماں سے کہا اب تو میری عزت کالج میں جا رہی ہے، رہے گی کہ بچے گی، تو نے کبھی اس بات کی فکر کی اگر کالج کا کوئی آوارہ لڑکا تیری کلائی مانگتا ہے تو اسے کہنا ظالم ٹھہر جا، جس باپ نے کاپی اور قلم دیا ہے اس سے پوچھ لینے دے تیری کلائی پکڑنے کی اجازت ہے کہ نہیں، پوچھ لینے دے۔ اے میری قوم کی شہزادیوں، یاد رکھنا، اور آپ سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی میں کہوں گا، بڑا پرفتن دور ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے بڑا بھی بہت VIP زندگی گزرے، خواہشیں اتنی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ آج ٹی وی ڈیبیٹ میں اسلام پہ حملہ ہوتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے ان کے فرمایا کہ عورتیں کھیتیاں ہیں، تم جیسے چاہو کھیتیوں کو استعمال کرو۔ میں نے کہا تم نے غلط سمجھا ہے، یہاں پہ کھیتیوں سے مطلب یہ نہیں ہے، یہاں کھیتیوں سے مطلب یہ ہے یہ عورتیں کھیتیاں ہیں، جیسے تم کھیتیوں کی حفاظت کرتے ہو ایسے ہی تم اپنی عورتوں کی بھی حفاظت کرنا۔ کھیتیاں خراب نہ ہونے پائے، کھیتیاں جلنے نہ پائے، فصلیں خراب نہ ہونی پائے، انہیں پانی کی ضرورت ہو پانی دینا، غذا کی ضرورت ہو غذا دینا۔ اے اسلام کی شہزادیوں، یہ ہو شہزادیوں، یاد رکھنا۔ اور میں شہزادوں سے کہوں گا، آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، کمانا تو اپنی بہن سے کہنا بہن تیری ضرورت ہو کچھ تو مجھے بولنا، مگر کالج کے کسی آوارہ لڑکے سے پیسے نہ مانگنا۔ میری بیوی ضرورت ہو تو اپنے شوہر سے بولنا میں محنت کی کمائی لا کے تجھے دوں گا، مگر کسی رشتہ دار سے کبھی پیسہ مانگنے کی کوشش نہ کرنا۔ میری ماں تیرا بیٹا کما کر دینے کے لیے کافی ہے، مگر کسی کے سامنے اپنی آنکھیں نیچی نہ کرنا۔ اے میری بیٹی یاد رکھنا، تو پڑھنے جا رہی ہے جا، مگر کسی کے دیے ہوئے تحفے کو نہ لینا۔ قلم کی ضرورت ہو تیرا باپ دے گا، پیسے کی ضرورت ہو تیرا باپ دے گا، کپڑے کی ضرورت ہو تیرا باپ دے گا۔ اگر ہم ضرورتیں پوری نہ کر پائیں گے تو ہو سکتا ہے آج کی یہ ذہنی عیاشی ہماری بیٹیوں کو مرتد کر دے، ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں عیاشی کے لیے اپنا ہاتھ دے دے یا دنیاوی عیش و آرام کے لیے۔ لیکن جب میں اسے پڑھتا ہوں نا تو امام غزالی کے لکھے ہوئے اس واقعے کی یاد آ جاتی ہے۔ صاحب ایک عورت ہے، بڑی غربتی بھری زندگی گزر رہی ہے، اللہ 7 دن ہو گئے، گھر میں کچھ کھانا نہ تھا، چھوٹے چھوٹے بچے
بچے تھے، اس کا شوہر بیمار تھا، اب اس نے کہا کچھ نہ کچھ تو لانا ہوگا تب تو ہمارے بچوں کی زندگی کٹے گی۔ اللہ اللہ اپنے شہر کے اپنی بستی کے ایک دکان پہ جاتی ہے، کہتی ہے میرے بچوں کو کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تاجر نے کہا دے دوں گا مگر میری ایک شرط ہے، تم اپنے جسم کو میرے حوالے کر دو۔ جیسے آج کا ذہنی عیاش کالج کا صاحب یہ آوارہ تیرا ساتھی جو تیری عزت لوٹنے کے لیے تجھ سے دوستی کی ڈھونگ کرتا ہے، کہتا ہے بتا میں تیری کیا ہیلپ کر سکتا ہوں، مگر اس ہیلپ کے بدلے میں کب تیری عزت لوٹ لے گا یہ کوئی نہیں جانتا ہے، اس لیے ہیلپ لینے سے پہلے سوچ لینا، اگر تیرا بھائی ہو تو فون کر لینا، اپنے باپ کو فون کر لینا، کچھ نہ اپنی ماں کو بلا لینا، اپنے ماموں اور رشتہ داروں کو طلب کر لینا۔ اے میری قوم کی شہزادیوں، جس جمہوری عورت نے اس بات کو سنا واپس چلی گئی، مگر بچوں کی بھوک کو دیکھ کر، شوہر کی بے بسی کو دیکھ کر رہا نہ گیا، مڑ کر کے آئی، آ کر پھر اس نے مطالبہ کیا اے شخص بتا اب تو کچھ کھانے کو دے دے۔ کہا میرا شرط تجھے یاد، میری شرط معلوم ہے؟ کہا ہاں میں راضی ہوں۔ صاحب سامان دیتا ہے، تنہائی میں لے کر اس عورت کو جاتا ہے، لیکن وہ عورت اس قدر کانپ رہی ہے کہ تاجر حیران ہو گیا۔ کہا اے عورت بتا کس بات نے تیرے جسم کو لرزہ پر انداز کر دیا ہے؟ اس عورت نے کہا اے تاجر میں غریب ضرور ہوں مگر میں نے زندگی پاکیزگی میں گزاری ہے، میرے باپ دادا نے زندگی پاکیزگی میں گزاری ہے، آج غربتی نے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے، میں خوف خداوندی کی وجہ سے لرز رہی ہوں کہ کل بروز محشر اپنے خدا کو سامنے کون سا منہ لے کر کے جاؤں گی۔ جب اس امیر نے سنا کہا اے بندی جب تو غریب ہو کر خدا سے اتنا ڈر نہیں ہے تو مجھے امیر ہو کر میرے خدا سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ کیا میں نے تجھے چھوڑ دیا، جتنے سامان کی ضرورت ہے لے جا، اور آج کے بعد کبھی رسوا نہ ہوگا، جب تک تیرے گھر میں غریبی رہے میرا دروازہ کھلا ہے۔ ادھر صاحب اس انسان نے یہ احسان کیا اور مسکراتی ہوئی دعا دیتی ہوئی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے موسیٰ جا اور جا کر اس تاجر سے کہہ دے کہ تجھے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ نے تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ میں خداوندہ اپنی قوم کے نوجوانوں سے بھی کہوں گا کوئی لڑکی اگر غریب ہونا مدد کے لیے پکارے نا تو اس کی عزت پہ نظر نہ ڈالنا بلکہ کماتے ہو اس کی مدد کر کے نکل جانا۔ یاد رکھنا قوم کی شہزادیوں، عزت بیچ کر کبھی حسن نہ سجانا، عزت بیچ کر قیمتی لباس نہ پہننا، وہ قیمتی لباس کس کام کا جب ہماری عزت ہی نہ رہے۔ اس لیے میری قوم کی شہزادیوں، کالج کا کوئی آوارہ لڑکا تیری کلائی تھامے کہے ہٹ جا، ظالم میری کلائی پکڑتا، وہ دیکھ تیری بہن کی کلائی فلاں نے پکڑ لی ہے، کہے گا کس کی ہمت جو میری بہن کی کلائی پکڑ لے، کہنا ظالم اگر تیری بہن کی کلائی کوئی پکڑ لے تو تجھے اچھا نہیں لگتا، بتا میرا بھی تو بھائی ہے، میرا بھی تو باپ ہے، اگر میری کلائی تو پکڑے گا تو میرے بھائی کو کب اچھا لگے گا، میری ماں کو کب اچھا لگے گا، میرے باپ کو کب اچھا لگے گا۔ ظالم ہم اس سیدہ سکینہ کے ماننے والے ہیں جس نے باپ کی شہادت کے بعد بھی کبھی پردے کی آبرو کو ہاتھ سے جانے رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا خدا را نمازوں کی پابندی کرے، صاحب نمازوں کی پابندی کرے، آنکھوں کو باحیا بنائے، کمائے تو ماں باپ کی خدمت کرے، مدارس اسلامیہ کو مضبوط کرے۔ آپ چاہتے ہیں یہ 1% مدرسے میں پڑھنے والے عالم حافظ قاری یہ تو زمانے کو سنوار رہے ہیں، مگر جس دن یہ 99% سنور گئے نا ہمارا پورا مشن کامیاب ہے، ہماری پوری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اس 99% کو سنوارنے کے لیے یہ مدرسہ فیضان غریب نواز کو مضبوط کیجیے، اتنا مضبوط کیجیے، اتنا مضبوط، اور ان عالموں کی قدر کیجیے۔ قدر ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہے، خلیفہ وقت ہے ہارون رشید، سنا ہے نام آپ نے؟ صاحب امام کسائی کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا، علماء جانتے ہیں، بہت بڑے امام۔ تو ہارون رشید نے کہا حضور آپ میرے گھر آ کر میرے شہزادے کو پڑھا دیے۔ سنیے گا امیر لوگوں کے اندر ایک بیماری یہ بھی ہے کہ میرے بچوں کو امام صاحب آ کے گھر ہی پڑھائیں،
گھر میں آپ کا بچہ پڑھ سکتا ہے، مگر یاد رکھیں وہ ماحول و تربیت نہیں۔ امام کسائی نے کہا بادشاہ یہ سرکار کا علم ہے، میں گھر آ کے نہیں پڑھاؤں گا، جہاں سارے بچے پڑھتے ہیں وہیں بھیج دینا۔ کہا حضور تو ایسا کرے کہ سب سے پہلے میرے بچے کا سبق ہو جائے۔ کہا یہ بھی نہیں ہوگا، جو پہلے آئے گا وہ پہلے پڑھے گا۔ بولے نا سبحان اللہ، جو پہلے آئے گا وہ پہلے پڑھے گا۔ بس دو بات اور بتاؤں گا پھر کبھی آیا تو گفتگو ہوگی۔ جو پہلے آئے گا وہ پہلے پڑھے گا۔ کہا حضور یہ منظور ہے۔ امام کسائی کی بارگاہ میں پڑھنے لگا، نام ہے مامون رشید، وقت کے امام بھی ہے اور ولی بھی ہے، نگاہ محبت سے پڑھا رہے ہیں۔ اب شہزادہ بادشاہ کا ہے، اتنی تربیت کیوں ہونے کہ امام کسائی وضو کر رہے ہیں اور وہ لوٹے سے پانی ڈال رہا۔ آج کا کوئی ایسا شاگرد ملے گا کیا؟ آج کوئی ایسا شاگرد ملے گا نہیں۔ اگر کوئی دیکھ لے تو کہے گا اچھا مولانا صاحب اتنے بڑے ہو گئے کہ میرا بیٹا ٹوٹی سے اس کو پانی ڈالتا ہے تب وضو کرتے ہیں۔ ہارون رشید کا بیٹا ہے، مامون رشید بادشاہ کا، وضو کر رہے ہیں امام کسائی اور لوٹے سے پانی ڈال رہا۔ بادشاہ اسی راستے سے گزر رہے تھے، اللہ اللہ گھوڑے سے نیچے اترے، چابک لیا اور بیٹے کو ایک چابک لگایا۔ پوچھا امام کسائی نے کیا ہوا، آپ نے شہزادے کو کیوں مارا؟ کہا میرے بیٹے اتنا بھی تجھے تمیز نہیں کہ اللہ نے تجھے دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ سے پانی گرا اور ایک ہاتھ سے اپنے استاذ کے بازوؤں اور پاؤں کو دھوتا چلا جا۔ اللہ نے مامون رشید کو وہ علم دیا کہ زمانہ دیکھتا رہ گیا۔ میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہوں گا اپنے اساتذہ کی قدر کرنا، ان علماء کی قدر کریں، بادشاہوں نے کیا ہے۔ اب سنیے جو میں بتانا چاہ رہا تھا، آج ہم اپنے بچوں کو جو سکھاتے ہیں ہمارے بچے وہی سیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنی اولادوں کو یہ سکھایا، ہم نے اپنے حساب جلسوں میں یہ بتایا، کوئی بڑا عالم آئے تو سب کھڑے ہو جائیں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسکولوں میں ہم نے سکھایا کہ کوئی کلاس ٹیچر آئے تو کھڑے ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم نے 1450 برس پہلے صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں اور اماں حلیمہ آ گئی تو آقا کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ ہو گئے، اور جب آقا کھڑے ہوئے صحابہ کھڑے ہو گئے، صحابہ گزار ہوئے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان، آقا جی یہ کون پاکیزہ عورت ہے جن کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہیں؟ کونین کے تاجدار نے کہا یہ میری دودھ پلانے والی ماں ہے، سبحان اللہ، تعظیم کے لیے تیرا پیغمبر کھڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے بعد مدرسے میں آنا استاذ کے لیے کھڑے ہونا، مسجد میں جانا امام کے لیے کھڑے ہونا، صاحب کالج میں جانا ٹیچر کے لیے کھڑے ہونا، کمپنی میں جانا بڑا آ گیا کھڑے ہو جا، کوئی ادب میں دقت نہیں ہے، اور گھر جانا بغل میں بیوی بچے بیٹھے ہو تو بھی ہے، بوڑھی ماں آ جائے فوراً کھڑے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، باپ آ جائے دوستوں میں بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ، بیوی بچے پوچھیں گے کل تک ماں باپ کی اتنی عزت نہیں کرتے تھے آج کیوں کر رہے ہو؟ کہنا اصلاح معاشرہ اجتماع میں گئے تھے، ایک مولوی آیا تھا، رضا کے در کا کتا تھا، اس نے یہ بتایا ہے کہ صاحب تم اور ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی تو دودھ پلانے والی ماں کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اس ماں کے لیے کھڑا ہو جس نے 9 ماہ دودھ بھی پلایا، جس نے 2 سال دودھ بھی پلایا ہے اور 9 ماہ پیٹ میں کھونے جگر بھی پلایا ہے، کر کے چلنا بھی سکھایا ہے۔ ہم ماں باپ کی تعظیم کرنے والے ہوں گے، ان کی دعاؤں سے ہر جگہ ہمیں عزت ملتی ہوئی نظر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک میں عرض کر رہا تھا آخری بات بھول نہ جائیے گا، حضرت خواجہ غریب نواز کے والد گرامی مسجد جا رہے تھے، دوستوں نے کلائی پکڑی، کہا حضور ہم وضو کر کے مسجد جاتے ہیں اور آپ وضو کر کے پہلے ماں کے پاس جاتے ہیں پھر مسجد آتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کے والد گرامی نے کہا میں نے مصطفیٰ کریم کی ایک حدیث کا مطالعہ کیا جس میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس شخص سے اس کے ماں اور باپ راضی نہیں ہوتے اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی نہیں ہوتا، اس لیے پہلے میں اپنی ماں کو راضی کرتا ہوں پھر میں مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھوں تو خدا راضی ہو جائے
اور درود پڑھوں تو مصطفیٰ راضی ہے۔ آپ اجمیر شریف جاؤ، آپ کچھوچا شریف جاؤ، آپ کالپی شریف جاؤ، آپ مزاروں پہ جاؤ، مسجدوں میں جاؤ، کہیں ایسا تو نہیں چادریں پہنچتی ہیں ماں باپ کی دعائیں نہیں پہنچ رہی ہے، سجدے ہو رہے ہیں ماں باپ کی دعائیں نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ماں باپ کی دعائیں مل گئی تو ہمارے سجدے بھی مقبول ہوں گے، ہماری چادریں بھی مقبول ہوں گی۔ اس لیے ماں باپ کو اگنور نہ کرنا، اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے آپ کی تعویذ کے بھروسے زندگی مت گزاریے، بچوں کو ان دینی ادارے سے جوڑیے تاکہ آپ کے بچے صاحب تعویذ پہننے کے عادی نہیں بلکہ سرکار کی سیرت کو اپنانے کے عادی بن جائے، سرکار کی سیرت پہ چلنے کے عادی بن جائے، بیٹیاں سیدہ خاتون جنت کی سنت پہ عمل کرنے والی بن جائے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے اسے کرینے سے تراشا جائے۔ اس لیے میں کہوں گا ان صاحب اداروں سے خوب آپ فیض اٹھائیں، قرآن کی تعلیم عام ہو، حدیث کی تعلیم عام ہو، دنیاوی تعلیمات جتنی ہیں اس کی بھی ضرورت آپ یہاں پوری کریں، اسے ایسا بنائیں صاحب ریسو زمانہ دیکھے تو کہے ہم نے ایمانوئل کا پلے اسکول دیکھا تھا، ہم نے ڈان باسکو کا پلے اسکول دیکھا تھا، مگر آج ہم نے مدرسہ فیضان غریب نواز کے بچوں کو دیکھا تو ہم سارے اسکولوں کی تعلیم کو بھول گئے، سبحان اللہ بھول گئے۔ اس لیے باادب بنیے، باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ میں کہوں گا آپ اپنے بچوں کی برتھڈے پارٹیاں سجاتے ہیں، مت ڈی جے مت نچاؤ، شادیوں میں ڈی جے مت نچاؤ، ناچتے ہوئے جاؤ گے ناچتے ہوئے آؤ گے، جب ناچنے والوں کی شادیاں ہوں گی تو نچنیاں اور بچنیاں ہی جنم لیں گے، اور جب سرکار غوث اعظم کے والد کی طرح ہو، سبحان اللہ ہے نا، والد کی طرح ہو، ہے نا، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی طرح ہو، 12 سال باغیچے کی خدمت کرے، ایک پھل پہ نظر نہ ڈالے، اور ماں اتنی پاکیزہ ہو فاطمہ ام الخیر کی طرح کہ بچپن سے جوانی میں قدم رکھتے مگر نگاہ سے غیر کو نہ دیکھے۔ جب ایسی پاکیزہ ہستیوں کا نکاح کے بعد ملن ہوتا ہے تو چمن میں سرکار پر ایک پیر اتسک۔ آپ پھر کب تک روگے بیٹا ناچ رہا ہے گا رہا ہے شراب پی رہا ہے، آپ نیک بن جائیے، جب ماں بھی نیک ہوگی باپ بھی نیک ہوگا تو چمن میں نیک اولادیں بھی جنم لیں گی۔ سبحان اللہ یہ صاحب ناچ گانا باجا ڈی جے بے حیائی برائی اس سے بچیے، ماں بھی نیک ہو باپ بھی نیک ہو، انشاءاللہ اولادیں بھی نیک ہوں گی، زندگی میں انقلاب آئے گا۔ مالک و مولا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم کر دیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہیے لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم۔